الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. محترم سامعین اور سامعات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے. یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے اور نصیحت کے طور پر آپ تک پہنچا اور آپ آگے لوگوں تک پہنچائے، آپ کے صدقہ جاریہ بنتا جائے گا. ایک نکتہ جو قابل ذکر ہے وہ آپ کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم دشمن سے ڈرتے، دنیا میں ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، دنیا میں ہم بچھو سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، ہر چیز سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم ایک چیز سے نہیں ڈرتے. وہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ہم کس چیز سے نہیں ڈرتے؟ ہم گناہ سے نہیں ڈرتے. سلف صالحین کہتے تھے لا تخافن الا ذنبک، لوگوں کسی بھی چیز سے نہیں ڈرنا مگر اپنے گناہ سے ڈرنا. گناہ سے ڈر جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جو بھی مشکلات، جو بھی مصائب، جو بھی پریشانی اور جو بھی امتحانات تمہارے اوپر آ جاتے ہیں وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے ہے. چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر یہ مشکلات، یہ مسائل، یہ پریشانی، یہ ہر قسم کی مصیبت جو تمہارے اوپر آ رہے یہ ٹل جائے، تو ایک ہی وجہ ہے گناہ سے ڈر جاؤ. گناہ نہ کرو، گناہوں سے ہاتھ دھو، پھر حقیقتاً آپ کے اوپر کوئی مشکلات، کوئی پریشانی اثر نہیں کرے گا. مشکلات جو ہمارے اوپر آتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے کہ یہ سارے انسان اللہ رب العالمین کا دشمن ہو اور ان پر یہ مصیبت، یہ عذاب ڈال رہا ہے. نہیں، اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتے، بلکہ جب ہم گناہ سے نہیں ڈریں گے، جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، جب گناہ کرتا جائیں گے، مصیبت و پریشانی اور ہر قسم کے عذاب جب ہمارے اوپر آ جاتے ہیں تو ہم نسبت کرتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت، جو پریشانی، جو عذاب تمہارے اوپر آتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. تم گناہ کرتے ہو تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری اوپر یہ پریشانی، یہ مصیبت اور یہ عذاب لاؤ کرتے ہیں. حقیقتاً اگر آپ سلف صالحین کی واقعات کا مطالعہ کریں گے آپ دیکھیں گے بسا اوقات ایسے وہ ہوتے ہیں کہ انسان کے اوپر امتحان آتے ہیں یہ گناہ کی وجہ سے نہیں آتے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو امتحان کرنے کے لیے ان کے اوپر مصائب، امتحانات ڈال دیتے کہ کیا صبر کرتے یا نہیں کرتے. سلف صالحین نے اس نکتے کو سمجھ گیا تھا کہ بیوی ہماری بات کیوں نہیں مانتے تھے. جس سواری پہ ہم سوار کرتے، جس کو اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے لیے مطیع بنا دیا، وہ ہماری بات کو کیوں نہیں مانتے تھے. وہ سمجھ گیا تھا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کی معصیت کو ہم گھوڑے اور اپنی بیوی میں دیکھتے تھے. اللہ اکبر. جب ہم گناہ کرتے تو بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کرے گا. اب دنیا میں بیوی کا سب سے قدر مند، سب سے عزت، سب سے محبوب دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے، اس کا شوہر ہے. لیکن بسا اوقات جب بیوی شوہر کی بات کو نہیں مانے، اطاعت نہ کرے، تو اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ یہ انسان، یہ آدمی گناہ گار ہے. اس گناہ کی وجہ سے ہے جو اس کی بیوی اس کی بات کو نہیں مان رہی ہے. اور پھر سلف صالحین کہتے ہیں اللہ کی معصیت کو، اللہ کی نافرمانی کو ہم گھوڑے اور عورت میں دیکھتے ہیں. حقیقت ہے آج کل ہمارے معاشرے میں گھروں میں سکون نہیں ہے. لڑائی جھگڑے کیوں ہے؟
بیوی اپنے شوہر سے ٹھیک نہیں ہے، ہر وقت جھگڑا، ہر وقت لڑائی۔ اور سلف کہتے ہیں جب ہم گھوڑے پہ سوار ہوتے گھوڑے بدک جاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے